السلام علیکم۔ جانتے ہو تم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو، اللہ پاک ہمارے ہر عمل سے، ہر سوچ سے اور ہر اٹھتے اور رکتے قدموں سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر تکلیف اور پریشانی سے واقف ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا؟ اللہ پاک تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے تمہاری تکلیفوں کی خبر نہیں ہے؟ کیا پتہ یہ تکلیفیں اور یہ پریشانیاں بار بار اس لیے آ رہی ہیں کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ پاک کے سوا انہیں کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اس لیے امید رکھو، نا امید نہ ہو۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس کے علم میں برابر ہے وہ سب جو تم چاہتے ہو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلد کوئی خوشی دینے والا ہے۔ یہ خاص نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو، دیکھو مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں۔ تم دیکھو گے کہ اللہ پاک کن وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک پہنچائے گا۔ تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ بھی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ جہاں تم رو رہے ہو اور وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم نے نمازوں میں مانگ رکھا ہے، جو تم نے تہجد کی دعاؤں میں مانگا ہے۔ تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا، ذرا انتظار کرو۔ تمہاری دعا اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔ اور یقین مانو اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، ہم یقیناً تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈالتے ہو جب تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے؟ تو بے خوف ہو جاؤ، جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچا لے گا، مشکلوں سے نکال لے گا، تو کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا تو مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب تمہیں ہی اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا کہ اس سے بات کرتے وقت تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو، تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے، کیا وہ تمہیں مایوس کر دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا، اور کتنا سکون ہے اس جملے میں۔
اور جب تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہارتے ہو تو اللہ کہتا ہے میں سب دیکھ رہا ہوں، سب سن رہا ہوں، تم بس مجھ پر یقین رکھو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے، ان کے لیے معجزے دکھاتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ جانتے ہو نا تمہارے دل میں جو اٹکی ہوئی ایک پکار ہے اور لبوں پر خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہیں اور یہی تمہارے لیے ساتوں آسمان سے کن لے کر آئیں گی۔ تم بس یقین رکھو اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی تم دعا کرتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے کچھ بھی باہر نہیں، اور اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا، اور تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے۔ اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اطمینان میں آ جائے گا، اور وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ تب ہی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر خواہش پر کن کا حکم فرما دیتا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہشات کی قبولیت سے ملے گا انشاءاللہ۔ اور تم کیوں بے یقین ہوتے ہو؟ تم نے کسی انسان سے نہیں بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا ہے، اور اللہ سے مانگ کر نہیں روتے بلکہ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ یقین رکھو وہ تمہیں ضرور دے گا کیونکہ صرف وہ ہی دے سکتا ہے۔ جانتے ہو اللہ یقین کرنے والوں کے لیے کیسے راستے بناتا ہے؟ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اور ایسا یقین کہ سامنے سمندر ہو اور پھر تم کہو میرا اللہ ہے نا، راستہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بتاؤ پھر تم اللہ پر اتنا یقین رکھتے ہو؟ اللہ جلد ہی تمہیں وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو تمہارا نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ وہ اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے
اور ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور وہی اللہ پریشانیوں کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔